الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خود پاک پڑھنے کے حوالے سے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خود پاک پڑھنے کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روز پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، روز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا. برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کنڈے، یعنی ہمارے یہاں کھیر پوری یا ٹکیا کی جو نیاز کی جاتی ہے اسے عرف عام میں کنڈے کہا جاتا ہے. یہ کنڈے کی نیاز ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں. امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر ایک حدیث نقل بیان کی ہے. کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مینڈا قربان فرمایا اور آپ نے فرمایا یا اللہ تو اسے محمد اور اس کی آل اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اسے مسلم شریف کے اندر ہی 2 مقامات پر اسے نقل کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، بخاری کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث امام بخاری اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اکثر ذکر خیر فرمایا کرتے ہیں اور بعض اوقات بکری ذبح فرما کر اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھجوا دیا کرتے ہیں. مفسرین حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے، شارحین اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سال ثواب کے لیے بکری ذبح فرمایا کرتے اور سال ثواب کی نیت سے آپ کی سہیلیوں میں اس گوشت کو تقسیم فرما دیا کرتے. اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے، میں حاضر نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں کچھ قربان کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باپ ان کی طرف سے صدقہ ہے. اسی حدیث پاک کو حضرت امام ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے. وہ یہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں تو ان کے لیے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ان کے لیے صدقہ بہتر ہے. آپ نے فرمایا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا پانی. حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوا کر وہ مسلمین کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کنویں کا نام ام سعد رکھ دیا. یعنی یہ کنواں سعد کی والدہ کے سال ثواب کے لیے ہے. میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف، مسلم شریف اور سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ بیان کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض، واجبات، مستحبات اور دیگر نیک کاموں کا سال ثواب کر سکتے ہیں، انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث مبارکہ جو میں نے مسلم شریف سے بیان کی اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محمد اور اس کی آل اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل میں اس وقت حضرت فاطمہ بھی حیات تھی، حسنین کریمین بھی، اور اسی طریقے سے آپ کی امت میں دیگر افراد بھی وہاں موجود تھے، حیات تھے. اس سے معلوم ہوا کہ زندوں کو بھی سال ثواب کر سکتے ہیں اور مردہ یعنی دنیا سے فوت
شدہ مسلمانوں کو بھی سال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ سال ثواب کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کسی بھی عمل خیر کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو نیاز کی اصل یہ ہے، اور کنڈے کی جو نیاز ہوتی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہم نیاز کرتے ہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے جس میں ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر کے ہم اپنے عزیز اور اقارب کو بلا کے کھلا دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ثواب حاصل ہوگا وہ امام جعفر صادق کو پیش کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ تو اصال ثواب کی حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں 15 تاریخ کو بھی کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کی جا رہی ہے، اور بعض لوگ 22 کو بھی کرتے ہیں۔ تو نیاز ہم 15 کو کریں یا 22 کو کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اصال ثواب کرنا جائز ہے، مستحسن عمل ہے، قرآن و حدیث سے اس کی اصل ثابت ہے۔ اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت میں کرنا ہے، اس تاریخ میں کرنا ہے اور اس تاریخ میں نہیں کرنا۔ ہم کسی وقت بھی کسی بھی عمل کا ثواب اپنے مرحومین کو، اپنے عزیز و اقارب کو جب پہنچا سکتے ہیں تو اس میں دین کی قید لگانا مناسب نہیں۔ ہاں، علماء نے فرمایا ہے کہ عرس کا دن اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ سب ایک دن جمع ہو کر اس دن جو بھی عمل خیر کریں اور اس کا ثواب اس صاحب عرس کو پہنچا دیں، اس صاحب عرس کو پیش کر دیں۔ یہ دن مقرر کرنا اس وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی 15 رجب کو امام جعفر صادق کی نیاز کرتا ہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر کوئی 22 تاریخ کو کرتا ہے تب بھی بہت بہتر ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ عمل ایک ہے لیکن اس کی سزا یا جزا یہ مختلف ہوگی، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ 22 رجب کو کنڈے کی نیاز اصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تب بھی درست ہے، 15 کو کرتے ہیں اصال ثواب کی نیت سے تب بھی درست ہے، اور اگر معاذ اللہ اگر کسی صحابی رسول کی اہانت کی نیت سے کرتے ہیں 15 کو کریں یا 22 کو کریں۔ اگر آپ کسی مسلمان کو اہانت پہنچانے کی وجہ سے یا مسلمان کو حقیر سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ تب بھی جائز نہیں ہوگا، کسی بھی تاریخ کو کریں جائز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، اہل بیت کے خاندان سے ہیں، آپ اہل بیت کے افراد میں سے ہیں، اور آل رسول ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن 22 رجب المرجب امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے اور وہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کے وفات پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ہرگز جائز نہیں۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر صحابی یہ ستارے کے مانند ہے، چمکتے دمکتے ستارے کی مانند ہے۔ کسی ایک کی بھی پیروی کرنا یہ راہ نجات ہے، اور کسی ایک سے بھی بغض رکھنا، کسی ایک سے بھی نفرت کرنا یہ یقیناً ہلاکت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی بھی صحابی کو برا نہ کہو۔ یاد رکھیے کہ کسی صحابی کو برا سمجھ کے انہیں اذیت پہنچانے کی یا ان کی اہانت یا تحقیر کی نیت سے، خوشی منانے کی نیت سے، ان کے وفات پر مثال پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اگر کوئی کچھ بانٹتا ہے، یاد رکھیے بانٹنا مطلقاً جائز ہے، لیکن اگر اہانت، تحقیر، ان کی شان گھٹانے کی نیت سے کوئی بانٹتا ہے، یاد رکھیے کہ یہ عمل کبھی بھی جائز نہیں ہوگا۔ عمل ایک ہے لیکن اس کی جزا اور اس کی سزا مختلف ہو سکتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو آپ 15 کو کریں یا 22 کو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور 15 کو کریں گے تب بھی امام جعفر صادق کو سال ثواب پہنچے گا، 22 کو کریں گے تب بھی امام جعفر صادق کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔